السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 14 کی چوتھی لائن کو پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم 5ویں لائن کو پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 13 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے بروز قیامت میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ناظرین، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 14 کی 5ویں لائن۔ سبق نمبر 14 جو کہ نون ساکن اور تنوین کے بارے میں ہے، یعنی ہم ادغام کو پڑھے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے تیسرے قاعدے کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ ادغام کی مثالیں آج پھر ہم پڑھیں گے۔ آپ نے اچھے انداز سے سننی ہے اور اچھے انداز سے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے، تاکہ آپ کو متنی قاعدہ اچھے انداز سے پڑھنا آ جائے اور آپ کا قرآن پاک ہو جائے درست۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع کرتے ہیں 5ویں نمبر لائن سے۔ با زیر بی، را ہا زبر رخ، برخ، میم زبر ما، برحمہ، تا میم دو زیر تم، برحمتم، میم نون زیر من، برحمتم من، ہا پیش ہو، برحمتم منہ۔ تو یہ تھا پیارے بچوں، میں نے آج بھی آپ کو بتایا، کل بھی بتایا تھا کہ ہم پڑھ رہے ہیں تنوین کے ساتھ ادغام کی مثالیں۔ آج پھر تنوین کے ساتھ ہی ہم ادغام کی مثالیں پڑھیں گے۔ اب اس میں دیکھ لیں آپ کہ تنوین کے بعد میم آ گیا جو کہ حروف یرملون ہے۔ تو حروف یرملون ادغام کے قاعدے میں ہوتا ہے، تو ہم نے اس پہ غنہ کرنا ہے، میم کو ملا دینا ہے۔ تا کو میم سے جب ہم نے ملایا تو ہم نے اس پہ غنہ کیا۔ کیسے؟ ایک دفعہ پڑھ کے بتاتی ہوں۔ برحمتم منہ، اب تم یہ ہو گیا غنہ، تو ہم نے اس کی ادائیگی اسی طرح سے کرنی ہے۔ تو آپ نے بھی اس کو خاص طور پہ اچھے انداز سے سننا ہے اور اچھے انداز سے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اس طرح نیکسٹ ہے سین زیر سی، را الف زبر را، سی را، جیم میم دو زبر جم، سراجم، میم پیش مو، سراجم مو، نون یا زیر نی، سراجم مونی، را دو زبر رن، سراجم منیرن۔ اب اس میں پھر آپ نے غور کرنا ہے، تنوین کے بعد میم آ گیا، یعنی جیم کو ہم نے میم کے ساتھ جب ملایا تو یہ جیم کے اوپر 2 زبر، یہ تنوین ہے، اس کو میم کے ساتھ ہم نے ملایا تو ہم نے حروف یرملون پڑھا تھا، یعنی تنوین نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ تو ہم نے یہاں پہ ادغام کیا۔ صرف را اور لام کو ہم نے بغیر غنے کے پڑھنا تھا، باقی 4 حروف میں ہم نے غنہ کر کے پڑھنا تھا۔ اب اس میں میم آ گیا تو اس میں ہم نے غنے کے ساتھ پڑھا۔ تو میں دوبارہ پڑھتی ہوں، سراجم منیرن۔ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے کہ کس طرح سے حروف کو آپس میں ملا کر پڑھنا ہے اور کیسے غنے کی ادائیگی ہوگی۔ تو ویسے بھی میم مشدد تو ویسے بھی اس پہ غنہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے صرف اس صورت میں کر لیا کہ ہم نے تنوین کے بعد میم آیا اور تو ہم نے اس پہ غنہ کیا۔ تو ویسے میم مشدد اور نون مشدد پہ غنہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے ملایا جب تو اس پہ غنے کی ادائیگی آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ سراجم منیرن 2-3 دفعہ اس لیے پڑھتی ہوں کہ تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے اور اچھے انداز سے اس کی سمجھ بھی آ جائے۔ نیکسٹ ہے ہا تو زیر ہت، تو زبر تو، ہت تو، تا نون 2 پیش تن، ہت تو تن، نون غین زبر نغ، ہت تو تن نغ، فا را زیر فر، ہتۃ نغفر، لام زبر لا، ہتۃ نغفر لا، قاف میم پیش کم، ہتۃ نغفر لکم،
اب اس میں ہم نے کیا کیا، تو حروف مستعلیہ تھا، پر پڑا گیا، لیکن جب ہجے کیے تو ہم نے ہا کو تا سے جب ملایا تو اس پہ قلقلہ کی آواز بھی آئے گی، کیونکہ ہجے کرتے وقت صرف آئے گی، بعد میں مشدد کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ حتۃ نغفر لکم، تن، اب تو کو جب نون کے ساتھ ملایا تو اس میں غنہ کرنا ہے، کیونکہ تو کے بعد نون، تنوین کے بعد جو آ گیا نون تو یہ ہو گیا حروف یرملون، تو جب حروف یرملون آئے گا تو کیا ہو جائے گا، ادغام، ٹھیک ہو گیا۔ تا کے ساتھ آ گیا نون، تو وہ تو پر پڑا گیا نا، وہ ریڈ کلر کا پر پڑا جائے گا، لیکن تا نون دو پیش تن، حتۃ، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس پہ ہم نے کیا غنہ، غائن تھا حروف مستعلیہ، اس کو بھی پر پڑا گیا، غائن کی آواز کو بھی پر پڑھنا ہے، تو باقی سمپل تھا، باقی اسی طرح جیسے ادائیگی ملا کے کرتے ہیں جزم والے حروف کی، اور باقی مشدد والے حروف کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ تو یہ سارے قواعد آپ نے ساتھ ساتھ یاد کر لینے ہیں، ایک دفعہ پھر پڑھ دیتی ہوں۔ حتۃ نغفر لکم، اب تو اور تا میں فرق ہونا چاہیے، حتۃ یہ پر پڑا گیا، تن اب اس میں پر نہیں پڑھنا، لیکن اس کو ہم نے غنے کی ادائیگی کے ساتھ کیا، تن نغفر لکم، تو آپ نے اسی انداز سے اس کو پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہے خا، لام زبر خل، قاف، نون 2 زیر کن، خلقن، نون پیش نو، خلقن نو، عین یا زیر ای، خلقن نو ای، دال پیش دو، خلقن نو ای دو، ہا الٹی پیش ہو، خلقن نو ای دو ہو۔ اب اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، خا حروف مستعلیہ پر پڑا گیا، قاف بھی پر پڑا گیا، لیکن قاف کے نیچے 2 زیر آ گئی، تنوین آ گیا، تنوین کے بعد آ گیا نون جو کہ حروف یرملون ہے، تو ادغام کا قاعدہ یوز ہوگا، اس پہ بھی ہم نے غنے کی ادائیگی کرنی ہے، ملا کر جب پڑھا تو غنہ ہوگا۔ تو ہا الٹا پیش ہو اینڈ پہ ہے، تو اس کو ہم نے الٹی پیش کو ہم نے ایک الف تک کھینچ کر پڑھا۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، خلقن نو ای دو ہو، خلقن نو ای دو ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اب کن پہ ہم نے غنہ کرنا ہے، کاف کو نون کے ساتھ ملایا تو اس پہ غنے کی ادائیگی ہوگی۔ تو امید ہے آپ کو اچھے انداز سے سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے اچھے انداز سے سنا ہوگا، تو اچھے انداز سے اس کو پڑھنا بھی ہے۔ پہلے پڑھا تھا ہم نے ہجے کے ساتھ، اب انشاءاللہ میں رواں پڑھوں گی، تو آپ سب نے میرے ساتھ مل کر پڑھ لینا ہے رواں، ٹھیک ہو گیا۔ تو شروع کرتے ہیں رواں پڑھنا۔ برحمت منہ سراجا منیرا حتۃ نغفر لکم خلقن نعیدہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا رواں، آپ نے اس کی اچھے انداز سے پریکٹس کرنی ہے، اور جہاں پہ غنے کی ادائیگی کرنی ہے اس کو اچھے انداز سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ جیسے جیسے پریکٹس کریں گے تو آپ کو تلفظ کی ادائیگی میں آپ کے اپنی بہتری آ جائے گی، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ہم کس طرح سے تلفظ ادا کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پریکٹس کرنے سے اور بار بار مشق کرنے سے یہ چیز آئے گی۔ تو آپ نے قرآن پاک کو اچھے انداز سے سیکھنا ہے، مدنی قاعدے کو جب آپ اچھے انداز سے سیکھ لیں گے تو قرآن پاک پڑھنا بھی آپ کا ہو جائے گا درست۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔